اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ مبارکہ ہود، پہلی آیت۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے مضامین سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اس لیے مکہ میں رسالت مآب کو نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا مشرکین کی طرف سے۔ اس اسلامی تحریک کے ابتدائی مراحل تھے، مشرکین کی طرف سے مقاومت جو ہے بہت سخت تھی۔ ان حالات میں یہ نازل ہوا۔ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ الف لام را کا ہم مخاطب نہیں ہیں۔ یہ رمز ہے، نشانی ہے اللہ اور اپنے حبیب کے درمیان۔ ہم کو بتانا مقصود ہوتا تو پھر ایسے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہم لوگ سمجھیں، مخاطب کے سمجھ اور فہم کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ الف لام را کہنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، رمز ہے، اشارہ ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ کتاب یعنی ھذا کتاب، یہ قرآن اس قسم کی کتاب ہے کہ جس کے آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ثم فصلت، پہلے محکم اور پھر تفصیل، استحکام اور تفصیل پر مشتمل ایک کتاب ہے یہ قرآن۔ استحکام اور تفصیل دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ہم خود قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنا مفسر ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اس قرآن کے آیات کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ پھر محکمات کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب۔ یہ محکمات جو ہے کتاب اور قرآن کی بنیاد ہے، ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، دوسرے جو متشابہات ہیں ان کو پلٹانا ہوتا ہے محکمات کی طرف۔ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنا ہوتا ہے، تو اصل کتاب تو محکم ہے۔ اس آیت میں بھی فرمایا احکمت آیاتہ، لہذا متشابہات کا ارجاع چونکہ محکمات کی طرف ہے، لہذا کل کے کل کتاب محکمات پر مشتمل ہے۔ احکمت آیاتہ، محکم کیا ہے؟ محکم وہ آیات ہیں جس کے بیان میں کوئی ابہام نہیں،
جس کے حقیقت بیانی میں کوئی خلل نہیں، جس کے بیان کردہ مضامین اور حکم میں کسی قسم کا لچک نہیں، محکم ہے، مضبوط مستحکم، اور ایک ابدی اور ہمیشہ کی قانون اس میں موجود ہے۔ کسی قسم کی کمزوری اس میں نہیں ہے، مستحکم، محکم ہے۔ اس کے سمجھنے کے حوالے سے کہ ہر شخص کو اس کے فہم کے مطابق مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ جس مقدار کے لوگ مخاطب ہوتے ہیں اسی مقدار کا مطلب جو ہر مخاطب اخذ کر سکتا ہے۔ عام آدمی عام مطلب، خاص آدمی خاص مطلب، اہل فن اپنے فن کا، اور اہل رموز رموز قرآن کا، اہل اسرار اسرار قرآن کا، اہل بطون بطون قرآن، قرآن کے بطن در بطن، معانی در معانی، تہ بتہ، احکمت آیاتہ، قرآن مجید کے آیات محکم ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں احکمت سے مراد ایک نقطہ ہے، وہ توحید ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں اگلی آیت سے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وہ احکمت جو محکم ہے، جو ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ توحید ہے۔ وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن یہاں پر آیات الہی کے استحکام کا ذکر ہو رہا ہے، آیات الہی کے استحکام کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمام آیتوں کا درست ہے۔ یہ نقطہ بھی اپنی جگہ درست ہے، آیت کی تفسیر سے ہٹ کر اپنی جگہ درست ہے کہ تمام آیات کا نقطہ ارتکاز توحید ہے۔ لیکن یہاں پر آیات کے استحکام کا بیان ہے کہ آیات مستحکم ہے، ناقابل تغییر ہے، ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، احکمت آیاتہ، محکم ہے۔ ثم فصلت، پھر ان محکم آیات کے اوپر تفصیلی احکام مترتب ہوتے ہیں۔ ثم فصلت، وہ فصلت خود قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر ہو، تفصیل جو ہے وہ قرآن میں بھی ہو سکتی ہے، اور تفصیل جو ہے وہ سنت میں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پیش کرنے والے کی طرف سے قرآن کی تفصیل ہوتی ہے۔ خود رسالت مآب مفصل قرآن، وہ مفصل قرآن ہے۔ احکمت آیاتہ، قرآن نے ایک مستحکم مضبوط حکم دیا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، احکمت آیاتہ، مستحکم اور مضبوط اور دائمی نظام ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینا ہے، اور باقی احکام، عقائد، اخلاقیات اور معاملات، پورے ایک دستور حیات اور نظام زندگی، کامل مکمل نظام زندگی ہے ثم فصلت میں۔ اسلامی نظام رسالت مآب کا ایک معجزہ صرف یہ نہیں ہے، دو عظیم معجزے پیش کیے ہیں رسالت مآب، یہ آپ لوگوں کی نظر میں رہے، دو عظیم معجزے ہیں۔ ایک معجزہ خود قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ ایک جامع ترین نظام حیات دینا ہے۔ جامع ترین نظام حیات، جامع ترین نظام حیات کون دیتا ہے؟ ایک شخص جو مکے میں حجاز میں زندگی کرتا تھا۔ حجاز کبھی بھی علمی مرکز نہیں رہا، بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، حجاز کبھی بھی علمی مرکز نہیں رہا۔ تاریخ میں علمی مراکز بہت رہے ہیں،
مصر میں تہذیب و تمدن علمی مرکز رہا، ہمارے ہندوستان میں بڑی تہذیب اور علمی مرکز رہا، ہمارے سندھ میں ایک تہذیب، ہمارے ضلع راولپنڈی ادھر ٹیکسلا میں ایک تہذیب اور ایک علمی مرکز موجود تھا، حجاز میں نہیں تھا، یعنی پنڈی آگے تھا حجاز سے۔ ٹیکسلا میں آثار تہذیب تمدن کے آثار، علمی مراکز کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ حجاز میں کوئی علمی مرکز نہیں تھا۔ اس وقت ساری دنیا میں بہت سے علمی مراکز ہیں، قانون سازی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا مل کر کے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ جامع نظام حیات جو رسول اللہ نے اس معاشرے میں پیش کیا نہیں کر سکی ساری دنیا۔ یہ عظیم معجزہ ہے، ایک معجزہ قرآن ہے اور ایک عظیم معجزہ رسالت مآب کی طرف سے پیش کردہ نظام حیات ہے، جامع ترین نظام حیات۔ ہمارے ایک فقیہ نے فرمایا تھا، ایک مسیحی سے، مسیحی نے کہا آپ لوگ کیوں اسلامی حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم لوگ مسیحی حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے فقیہ نے فرمایا آپ لوگ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں کوئی نظام حیات نہیں ہے۔ مسیحیت عقیدہ ہے، کچھ نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے صرف یہ، جبکہ ہمارے ہاں ایک نظام حیات ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وقت کی ترقی یافتہ ترین دنیا کے ٹریفک کا نظام ہم مفصل اپنے فقہی مصادر سے بیان کر سکتے ہیں، جبکہ مدینہ میں کوئی ٹریفک نہیں تھی، اونٹ چلتے تھے یا چند انسان چلتے تھے چند گلیوں میں، کوئی بڑا شہر بھی نہیں تھا، کوئی ہجوم نہیں تھا کہ آنے جانے میں مشکلات درپیش ہوں، کوئی مشکلات درپیش نہیں تھی۔ اس کے باوجود آج کے ترقی یافتہ ترین دنیا کی ٹریفک کا سارا نظام ہم اپنے فقہی مصادر سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم معجزہ ہے رسالت مآب کا۔ ثم فصلت، قرآن کی تفصیل، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ سنت کے اوپر۔ سنت کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، سنت کا فرض منصبی ہے قرآن کی تشریح کرنا، آیات کی تفصیل بیان کرنا۔ لہذا میرا یہ خیال ہے کہ ثم فصلت کی تفصیل جو ہے وہ سنت کی ہے، سنت کا فرض فریضہ ہے، سنت کا کام ہی سنت کا یہی ہے۔ کسی ہمارے اردو اہل قلم نے صحیح کہا تھا کہ اگر سنت سے ہٹ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسا ہے جیسے بغیر ناخدا کے کشتی چلانے کی کوشش کی جائے۔ اچھی تشبیہ ہے، صحیح کہا اس اردو اہل قلم نے کہ سنت کے بغیر قرآن، یعنی تفصیل کے بغیر اس احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان دونوں کو ملانے کے بعد ایک نظام، ایک دستور، جامع دستور حیات سامنے آتا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، دیکھو فصلت کے بعد کیا فرمایا، یہ تفصیل ہے، یہ محکم اور تفصیل، استحکام اور تفصیل دونوں ایک خبیر و حکیم ذات کی طرف سے ہے کہ اس کا ہر حکم حکیمانہ، مصلحت سے بھرپور، اور خبر ہے اس کو کہ اس انسان کے لیے، اس بشر کے لیے کون سا حکم بہتر ہے۔ حکیم یعنی ایک واقع بین ذات کی طرف سے، ایک باخبر ذات کی طرف سے اس کی تفصیل اور استحکام ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وہ استحکام اور تفصیل کیا ہے؟ وہ استحکام تفصیل
احکمت آیاتہ ثم فصلت کا ان تفسیریہ، وہ احکام، وہ استحکام، وہ تفصیل، ان دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ، توحید ہے، صرف اللہ کی پرستش، اس میں خلاصہ ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعبد الا اللہ کو منہا کرو، نہ احکام استحکام و نہ تفصیل، بے معنی ہے، سارا بے معنی ہے۔ سب کا مرکزی نقطہ محور ان تمام آیات کے احکام اور تفصیل کا، استحکام اور تفصیل کا محور توحید ہے، اللہ تعبد الا اللہ تعبد الا اللہ جو ہے، یہ عین تفسیریہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ استحکام کے لیے بھی ہے اور فصلت دونوں کے لیے ہے، دونوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں تمہارے لیے تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ جی، قرآن مجید نے بار بار اور بہت سی جگہوں پر لفظ نذیر استعمال کیا ہے، بشیر سے زیادہ۔ نذارت کو، تنبیہ کو اہمیت زیادہ حاصل ہے بشارت کے بعد، اس لیے نذارت، تنبیہ کے بعد تنبیہ پوری انسانیت کی تنبیہ ہو جاتی ہے، پھر پوری انسانیت کی تنبیہ کے بعد 10%، 4%، 5% جو ہے وہ ہدایت کے اوپر آتے ہیں، تو بشارت تو 5% کو ملتی ہے، تنبیہ تو 100% کی ہونا ہوتی ہے۔ پوری انسانیت کے لیے تنبیہ ضروری ہے، اور تنبیہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ انی لکم منہ، اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر، یعنی رسول اللہ کو یہ حکم ہے کہ آپ بتا دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر ہوں و بشیر ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس استحکام و تفصیل کا خلاصہ سب سے پہلے تو توحید ہے، توحید عبودیت، صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش، اور دوسری بات استغفار ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے آگے توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں مقررہ مدت تک اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا، الی اجل مسمی، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر احسان کوش کو اس کے احسان کوشی کا صلہ دے گا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آیات کی تفصیل اور آیات کے استحکام کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اور پھر یہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، توبہ کرو۔ توبہ کا معنی بتایا آپ کو، متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ رہو، گناہ کرو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ کر کے دیکھو کس کی نافرمانی کی ہے، فوراً بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، برا کیا، یہی توبہ ہے۔ اور اگر تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا، اللہ یاد نہیں آتا، ذہن میں نہیں اترتا اللہ کا ذکر، یہ توبہ نہ کرنا ہے۔ استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، استغفار کے بعد اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو۔ استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار طلب مغفرت، بخشش طلب کرنا، یہ وہ شخص کرتا ہے جس کے ضمیر، جس کا وجدان بیدار ہو اور زندہ ہو۔ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ استغفار کرتا ہے، اور استغفار وہ کرتا ہے جو احساس گناہ کرتا ہے۔ جو احساس گناہ نہیں کرتا وہ اصلاً استغفار نہیں کرتا۔ ہم لوگ بعض کام کرتے ہیں، مثلا غیبت ہے، غیبت کے لیے ہمارے درمیان میں احساس گناہ کا بہت زبردست فقدان ہے۔
ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور کبھی بھی غیبت کرنے کے بعد ہم استغفار نہیں کرتے، توبو الیہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ دے یا پروردگار میرا رب میں نے برا کام کیا، نہیں ہوتا۔ تو وہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پھر غیبت کرنے کے بعد نہ استغفار نہ توبہ، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احساس زندہ نہیں ہے، گناہ کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کا احساس نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس گناہ کا احساس ہے تو پھر وہ گناہ رہتا نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سرزد ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، بشر ہے، انسان ہے، بول چک ہو جاتی ہے، لیکن جب دیکھا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، بہت برا کیا، اللہ مجھے معاف کرو کہہ دیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا، کأن لا ذنب لہ، ایسا جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ جس کا وجدان و ضمیر زندہ ہے، احساس گناہ زندہ ہے، لیکن جس کا احساس گناہ زندہ نہیں ہے وہ توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، وہ رب کی بندگی بھی نہیں کرے گا۔ استغفار کرنا وہ بندگی کے آثار میں سے ہے، اللہ کی بندگی، اللہ تعبدوا الا اللہ، یا اللہ کی بندگی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کیا جائے۔ لہٰذا استغفار کرنا بندگی کی علامت ہے، استغفار کرنا بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ استغفار کرنا کیوں؟ اس لیے آخر میں نے گناہ کیا، گناہ سے معافی مانگی ہے، اس میں کون سا مرتبہ ہے؟ کہ اس میں یہ مرتبہ ہے کہ تو ایک آزاد ضمیر انسان ہو اور بندگی کے راستے کے اوپر ہو، یہ فضیلت ہے نا، بندگی کے راستے کے اوپر ہو، اس لیے تمہارے اندر احساس زندہ ہے اور تم کو گناہ لگتا ہے۔ اور جو لوگ بندگی کے راستے میں نہیں ہے ان کو گناہ نہیں لگتا، گناہ ہمیشہ رہتا ہے، پھر ایک بہت بڑا بوجھ گناہ کا جمع ہوتا ہے۔ ایک وہ حدیث سیئۃ قابل توجہ ہے، وہ حدیث یہاں اس جگہ، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے وہ بہتر ہے، گناہ بہتر، ہر گناہ کیسے بہتر ہوتا ہے جی؟ وہ تسؤک نے بہتر کیا اس کو، جو تجھے برا لگے یعنی برا لگنے نے اس کو بہتر کیا کہ بندہ ابھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لائن میں ہے، حاضر آمادہ ہے، ضمیر اس کا زندہ ہے۔ من حسنۃ تعجبک، اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے، نیکی کر کے خود پسندی کرنا بندگی نہیں ہے، گناہ کر کے برا لگنا بندگی ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر استغفار کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہا، توبہ انابت، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر ہوگا یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کے دو آثار، اللہ کی بندگی، استغفار، توبہ، اس کے آثار کا بیان ہے۔ ایک پہلا اس کا اثر یہ ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تم کو اس دنیا میں اچھی زندگی فراہم کرے گا اللہ، متاع حسن، متاع یعنی سامان زیست، بہتر زندگی کے لیے سامان فراہم کرے گا، بہتر زندگی کے لیے۔ دوسری بات ابھی میں تشریح کرتا ہوں اس کے، دوسری بات جو ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے دیا جائے گا، امتیاز اور طبقاتی نظام یہاں نہیں ہوگا،
ان دو باتیں، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے دیا جائے گا، اور جس کا وہ مستحق ہے اور جس مقام کو مستحق ہے دے دیا جائے گا، اور بہتر زندگی دے دی جائے گی، بہتر زندگی دے دی جائے گی۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو بہتر زندگی دے دی جائے گی۔ متاع حیات، مادی سوچ رکھنے والا کہے گا متاع حیات بہتر زندگی دے دی جائے گی، بہتر کوٹھی، بہتر گاڑی، بہتر کھانا پینا، لباس، بود و باش، یہ بہتر زندگی جی مجھے ملتی نہیں۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، اور سب استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، یہ لیکن بہتر زندگی نہیں مل رہی۔ مادی سوچ رکھنے والے بہتر زندگی کی اپنی تشریح کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والا، دین اور دنیا دونوں کی، ہاں صرف دین کی نہیں، دین اور دنیا کی سمجھ رکھنے والا بہتر زندگی کی اپنی تشریح رکھتا ہے۔ سمجھدار انسان کی بہتر زندگی کی اپنی تشریح رکھتا ہے۔ وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح یہ ہے کہ اس کے ذیل میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ بہتر زندگی کیا ہے؟ بہتر زندگی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی، امن اور سکون کے ساتھ زندگی کرے۔ ایک مفکر نے کہا تھا خوشحال کون ہے، خوشحالی کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا خوشحالی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی خوشی سستی ہو۔ ایک شخص جو ہے 100 روپیہ میں خوش ہوتا ہے وہ خوشحال ہے، اور دوسرا 100 ملین میں خوش نہیں ہوتا، وہ خوشحال نہیں ہے، وہ اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کی نیند اور اڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو 100 ملین مل جائے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ یہاں نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کی خواہشات جو ہے وہ خواہشات کا درندہ بیدار ہو جائے گا، وہ سینگ مارنا شروع کرے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے جائے گا آپ کو وہ درندہ۔ 100 ملین مل گیا نا آپ کو، تو آپ کا وہ درندہ، خواہشات کا درندہ بیدار ہو جائے گا اور وہ سینگ مارنا شروع کرے گا۔ وہ متاع بہترین، متاع حسن نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برے بندوں کو اس عذاب میں ڈالتا ہے، اچھے بندوں کو بہتر زندگی دیتا ہے۔ وہ 10 روپیہ 20 روپیہ میں خوش ہوتا ہے، خوش سوتا ہے، امن و سکون کی زندگی، آرام کی زندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی میں لطف اندوز کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ متاع حسن دیں گے ہم ان کو۔ استغفار کرنے سے متاع حسن، توبہ کرنے سے متاع حسن، اور زندگی میں، اور اس کو جو جس فضل اور مقام کا وہ مستحق ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا بغیر کسی امتحان کے۔ تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔